ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو ایک میں آپ کو، اگر آپ ترکش حمام میں جائیں گے تو وہاں ایک مٹی ملی کسی کو، اس شخص نے مٹی کو اٹھایا تو بڑی خوشبو آ رہی تھی اس سے. تو شخص مٹی سے مخاطب ہوا، کہا کہ آپ سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، اللہ رب العزت نے بڑی چیز عطا کی آپ کو. تو مٹی نے کہا کہ نہیں یہ میرے اندر وہ ہے ہی نہیں صفت، اس کے اندر میں تو مٹی ہوں، میرے اندر صفتی کوئی خوشبو نہیں ہے، بس کوئی خوشبو والی شے مجھ سے مس ہو گئی. یہ جو ساری نسبتیں ہیں، یہ جو ساری چیز ہے، یہ صرف کسی خوشبو والے شے سے ہے. سارا وسیلے کا گیم ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے. کوئی ہماری اوقات نہیں، کوئی ہمارا وجود نہیں، قابل ذکر بھی شے نہیں، صرف نسبتیں ہیں. اب آ جائیے، یہ تمہیدی طور پہ میں نے سوچا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی نسبت کے سائے میں زندہ رکھے. آمین آمین. سب سے پہلے سید صاحب کو بہت بہت مبارکباد کہ یہ سالانہ عرس حضرت حضور امام سمیع الحق بلخی صاحب کا یہ منعقد فرماتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی مجلس فرماتے ہیں. یہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہ دو نسبتوں سے مبارکباد کے لائق. نمبر 1، the holy birth of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and number 2, دیدار یار اور سید بلخی صاحب. دیکھیں ہمارا عقیدہ ایسا ہے کہ مولانا روم نکلے بازار میں، مولانا روم بازار میں نکلے، ان کے پیر بھائی تھے، ان کا وصال ہو گیا تھا، اور کونیا والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی مخلوق ہے کہ یہ لے کے جا رہے ہیں جنازہ اور یہ خوشیاں مناتے ہوئے جا رہے ہیں ڈھول ڈھمکے کے ساتھ. کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، دیدار یار ہوتا ہے، تو ہم عرس میں عرس کی خوشیاں مناتے ہیں. دنیا دیکھ لیں، سارے مانوس پڑی ہے، کوئی کہتا ہے ڈیتھ اینیورسری، کوئی کہتا ہے فلانا ڈھمکانا، پریشان ہوتے ہیں. ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ مولا تیرا بندہ ملا ہے تیرے پاس، اور وہ جو روح مبارک ہوتی ہے اس رات عقیدے میں ہے کہ وہ مسرت ہوتی ہے، کہ وہ دیدار یار واپس اس کو یاد آتا ہے. اس وسیلے سے ہم سارے بھیک مانگنے آتے ہیں، حاضری دینے کا یہ عقیدہ ہے. اب الحمدللہ ساری نسبتوں کا معاملہ ہے. اشرفی صاحب ماشاءاللہ یہ جہاں جاتے ہیں اللہ رب العزت مجھے بھیج دیتا ہے. کل بھی تھے ایک پروگرام میں، اور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ خطاب پہ خطاب کیے جاتے ہیں، اور میں 3 دن میں میرا یہ جو والیوم ہے ختم ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے. دیکھیں دل جہاں جڑا ہوتا ہے تشریفی ہوتی ہے، اللہ بھیج دیتا ساتھ. برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر، بے شک ہے نا. اب آگے آ جائیے، ساری چیزیں جو ہیں یہ محبت اور فقیری ہے کانسیپٹ، محبت اینڈ فقیری. ریممبر کہ علم بتاتا ہے، علم بتاتا ہے، اور جو فقیر ہے وہ بناتا ہے. علم بتاتا ہے، فقیر بناتا ہے. آپ لا تعداد ایگزامپلز لے لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مقدس لے لیں، عمر فاروق کی لے لیں، مولا علی کی لے لیں، عثمان غنی کی لے لیں. نیچے آ جائیں مولانا روم کی لے لیں، نام تھا مولانا روم. مولا روم بنانے والے حضرت شمس تبریز کی ذات مقدس ہے.
اپنے آپ کو انہوں نے فنا کر دیا. شمس تبریز کو لوگ کم جانتے ہیں, مولانا روم کو پورے ویسٹ جانتی ہے. رومی بولتے ہیں, موویز میں ان کا قصیدہ ہے. ویسٹ کے سارے جتنے رائٹرز ہیں وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں. they are writing about رومی ایوری ویئر. مگر مولانا روم بنانے والی ذات وہ پیر کی ایک ذات ہے, وہ پیر کی ذات ہے. ریممبر, علم سے آپ قرآن مجید سر پہ لے لیں, حدیث پاک بغل میں لے لیں, مگر اگر کوئی پیر نہیں ملا, کوئی نسبت آپ کو تراشا نہیں ہے, آپ وہیں کے وہیں رہیں. یہ بنیادی شے, یہ بنیادی شے. آج کیونکہ اشرفی صاحب نے اور آقا علیہ السلام کی مولد کے بارے میں بیان کر دیا ہے, تو میں آگے کی طرف ذرا آتا ہوں. حضور کی نسبت سے آپ فیضیاب کیسے ہوں اس دور. How do you benefit with the creation of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in this time and age? Remember کہ جیسے پیش ہوتا ہے کتنی بار آقا علیہ السلام کو ایک فکشن کے طور پہ پیش ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام was 1400 years ago, and یہ بہت بڑی غلطی تھی. حضور علیہ السلام is the most active prophet ever existed. He is the most practical prophet ever existed. His life is the discipline of life for us. Everything we see in him, we read about him, everything about him is practical in this life and hereafter. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ پریکٹیکل ہے. حضور پریکٹیکل ایپلیکیشن میں ہے. اگر ہم حضور کی ذات مقدسہ, آپ کی شمائل, آپ کے خصائل, آپ کے خصوصیت پڑھیں اور اس کو اتاریں, زندگی کیا معاشرے میں برکت آ جائے گی, معاشرے میں رحمت آ جائے گی. اب آگے آ جائیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی, اور آج کا موضوع ہے کہ اللہ, اس کے رسول اور پیر سے تعلق. یہ آج کا ہے. اب اس ٹاپک پہ آگے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک سمجھ لیے ایک بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. ایک شخص ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے تو چاہیے, I need you, I want you. اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں کہ بندے بہت اچھی تیری فکر ہے. And he stops. بندہ واپس التجا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تم نے تو آگے کا راستہ نہیں بتایا کہ کیسے چاہیے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندے تو مجھے ڈائریکٹ نہیں مل سکتا, کیونکہ میں نے یہ ساری کائنات جو بنائی ہے اس کا نظام ہی ڈائریکٹنس میں نہیں ہے. Nothing is direct to me. I haven't created a creation which is direct towards me. ٹھیک ہے باری تعالیٰ تو کیسے ملے؟ تو فرمایا تو ذات مصطفیٰ کی طرف چلا جا, تو ذات مصطفیٰ کی طرف چلا جا, وہاں سے فیض یاب ہوئے گا. پھر فرمایا کہ آپ اب ذات مصطفیٰ سے کیسے کنیکٹ ہو؟ تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو, میرے گلے میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. نزدیک والا دورہ نہیں فرمایا اللہ. پھر فرمایا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مکر مفر کیوں فرمایا؟ You know, we recite, آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ, مسجد پہ حدیث بیان کر کے حضور سے دور ہونے کا ایک پروجیکٹ چالو ہو جاتا ہے. ہم جہاں پہ ایریا میں ہیں معراج النبی بیان ہوا, مگر معراج وہ تو تیری معراج تھی, اللہ نے معراج کی. وہ مولانا صاحب اللہ آقا علیہ السلام کو نیچے لانے میں لگے ہوئے. آقا علیہ السلام کا نام لے کر حضور سے دور کیا جاتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مکر مفر, جو وہاں سے ہو یہی آ کر ہو, جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں. You are deleted, you are cancelled, you are rejected from that بارگاہ. جو وہاں سے ہو تو اے بندے میری تک آنا ہے تجھے, ہاں ٹھیک ہے بہت اچھی بات, یہاں سے تجھے ملے گا. اب سوال پیش ہوا کہ ہم
کیسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک کنیکٹ ہو؟ دیکھیں ایک چھوٹا سا مثال ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم۔ آپ نے خود درود پاک نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہے مگر درود ڈائریکٹ نہیں کیا، آپ اللہ سے اس پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ یو سے اللہم، یا اللہ یہ تیرا معاملہ ہے مولا، یہ تیرے لیول کا معاملہ ہے مولا، میں تو ایک گنہگار ہوں، ایک گندا انسان ہوں مولا، میں رات کو مسلمان ہوں، صبح کافر ہوں، صبح مسلمان ہوں، رات کو کافر ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ نفس امارہ نے ایسی گرفت کی ہوئی ہے میری، تو مولا I am impure, you are pure, this is for your level, please send your salutation, your blessing to your beloved حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے درود پاک کبھی ریجیکٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نماز کے بارے میں نہیں بول سکتے، حدیث پاک میں یہ ایک حصہ ملتا ہے، کسی کو آدھا حصہ ملتا ہے نماز کا ثواب کا، اور کسی کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھا کے نماز منہ میں پھینک دے۔ حدیث درود پاک ریجیکٹ ہی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی سنت، اب اللہ کی سنت کون ریجیکٹ کر دے بھیا؟ جو چیز اللہ کرتا ہے وہ تو بندے کی سنت ہے جو ریجیکٹ ہو رہی ہے، اللہ کی سنت کبھی ریجیکٹ نہیں، اللہ کا معاملہ ہے، محبوب کا معاملہ ہے۔ اب محبوب تک کیسے کنیکٹ؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ ہاں اب تو اللہ والوں کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، جو محبوب سے کنیکٹ ہیں اس کے تھرو روڈ بنا کے میری طرف آ جا اے بندے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ، اپنے نفس کو ایسی لوگوں کی جھرمٹ میں جمائے رکھ، بسائے رکھ اور پیوست رکھ جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ کون سی سیدھی راہ باری تعالیٰ؟ پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھی راہ جن پہ تو نے انعام یافتہ لوگوں کی سیدھی راہ پہ لگا۔ اب آ جائیے آگے کی طرف، مزید ایک آپ کو ایگزامپل دے دوں، سمجھ لیے بہت بڑا ڈیم ہے، آپ کا گھر ایک گاؤں میں، یہ شہر میں، آپ کو لگا کہ یہ جو ڈیم ہے اس سے الیکٹریسٹی لی جائے، میں نے گھر بنائی ہے الیکٹریسٹی لی جائے، آپ ڈیم میں پہنچ گئے ایپلیکیشن لے کر کہ بھیا میرا فلاں گاؤں میں فلاں گاؤں کے کھیڑے میں میرا گھر ہے، آپ الیکٹریسٹی مجھے دے دیں۔ تو ڈیم کہے گا، ڈیم والا کہ نہیں، یہ جو الیکٹریسٹی ہے یہ اتنا ہائی پاور ہے کہ اگر تمہیں ڈائریکٹ دے دیا جائے تو تم جل کے خاک ہو جاؤ گے جیسے دور میں ہوا تھا، ریفلیکشن آئی تھی۔ اچھا تو کیا کیا جائے؟ بولے ایک کام کرو، تم اپنے ایریا کے ایک پاور ہاؤس ہے وہاں پہ ٹرانسفارمر ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، پاور ہاؤس کے پاس چلے جاؤ تمہارے سٹی کے، آپ اس ایپلیکیشن کو لے کے پاور ہاؤس میں چلے گئے۔ پاور ہاؤس نے کہا کہ ہاں تم تو آئے ہو ایپلیکیشن لے کے، مگر یہاں پہ مادہ الیکٹریسٹی کا ابھی بھی بہت ہائی ہے، آپ ایریا کے جو ٹرانسفارمر ہے وہاں پہ جانا پڑے گا۔ آپ لے کے ٹرانسفارمر میں آ گئے، ٹرانسفارمر نے کہا کہ ہاں آپ تم ایپلیکیشن لے کے صحیح جگہ میں آئے ہو، مگر ایک بات سمجھ لو، ہم الیکٹریسٹی تو دے رہے ہیں، ہم گیونگ یو الیکٹریسٹی، بٹ یہ فلکچویٹ ہوتی ہے ذرا الیکٹریسٹی صبح شام، کبھی لائٹ ہے نہیں ہے، کبھی یہ ہے وہ نہیں ہے۔ آپ نے گھر میں آپ کے جو فریج ہیں، جو موبائل فون ہے، جو الیکٹریکل ایکوپمنٹ ہے، یہ فلکچویشن کی وجہ سے اڑ جائے گا، تو آپ کو گھر میں اسٹیبلائزر لگانا پڑے گا۔ اب وہ جو پانی سے نور کریٹ ہوا ڈیم میں، سمجھ لیے آقا علیہ السلام کی ذات مقدس۔ پھر اللہ رب العزت نے پاور ہاؤس کریٹ کر دیا ہے، کوئی بغداد میں پاور ہاؤس ہے، کوئی اجمیر میں پاور ہاؤس ہے، کوئی بریلی میں پاور ہاؤس ہے، کوئی بلخ میں پاور ہاؤس ہے، کوئی سولانہ قبرستان میں پاور ہاؤس ہے، اور بولا جا رہا ہے کہ وہاں جا، وہاں سے ذرا ایپلیکیشن ڈال ملنی ہے تو بیٹا تم کو وہیں سے، ڈائریکٹ کوئی معاملہ نہیں۔ آج ہم لوگ ڈائریکٹ والے ہو گئے نا، سب ڈائریکٹ چاہیے، توحید ڈائریکٹ ہے نا، قرآن ڈائریکٹ،
ہر کچھ ڈائریکٹ صحیح ہے، اور جن سے قرآن آیا ان کو ہی ہم نعوذ باللہ سائڈ میں کرتے ہیں۔ تو جب دنیاوی شے آپ کو ڈائریکٹ نہیں مل سکتی تو الوہی شے کیسے مل سکتی ہے ڈائریکٹ؟ اللہ نے نظام ہی نہیں بنایا ایسا کبھی ڈائریکٹ شپ کا، اور پھر بھی آپ جڑ گئے ٹرانسفارمر سے، پھر مرید کو کیسا ہونا چاہیے اس کا انسٹرکشن آ گیا اسٹیبلائزر کی طور پر، کہ آپ کا نفس جو ہے جب نور کے نزدیک جائے گا تو فلکچویشن ہوگا اس میں، کبھی پیر صاحب آپ کی گندگی کو دیکھ کے اصلاح کی طرف بھیجیں گے، کبھی بولیں گے کھانا کم کھا، سو کم، بات کم کر، یہ میں کرتا رہتا ہے بکرے کے جیسا، اور طواف کرتا رہتا ہے اپنی نفس کی، اس کو ختم کر ذرا، اسٹیبلائزر فلکچویشن ہو رہا ہے ان کی تربیت میں۔ آپ اگر پیوستگی سے اور دھاڑس بنا کر اسٹیبلٹی سے if you do not sit in the dar of your murshid then you will be blessed off. آپ کو استقامت کے ساتھ وہاں پہ بیٹھنا پڑے گا۔ اب اس کا میں اگزامپل حاضرین محترم میں آپ کو اصحاب کہف کے واقعے سے دیتا ہوں۔ کم و بیش 7 اللہ کے ولی تھے، واقعہ سارا سورہ کہف میں۔ وہ جو کنگ تھا اس کو پتہ چل گیا یہ میری پوجا نہیں کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی کوئی واحد توحید والا اللہ اس کی پوجا کرتے، انہوں نے وارنٹ جاری کر دیا۔ وہ بھاگے اپنی جان بچا کر، وہ اس کے کچن میں ہوتے تھے سارے، اب وہ بھاگے، کچن کے بعد کتا ہوتا ہے ہمیشہ، ایک کتا ساتھ ہو گیا، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم کہیں پہ جا رہے ہیں، ہم چھپیں گے، کتا ہے، کتا چلائے گا، پکڑ میں آ جائیں گے، وہ کتے کو بھگانے لگے، مارنے لگے۔ کتا نے رہے میرے ساری تفسیر میں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی پوری سورہ اس میں کتے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اس نے التجا کیا، زبان مل گئی۔ اب وہ عرض کرنے لگا کہ تم مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کتا ہے، بھوکے گا، پکڑے جائیں گے۔ ہاں، کتے نے جواب دیا کہ ہاں میں کتا ذلیل ہوں مگر بھونکنے والا کتا نہیں۔ اس کتے کو ولیوں کی نسبت ہو گئی تھی، اس کتے کو بھی یہ مزاج آ گیا کہ ہاں ولیوں کا لیول کیا ہوتا ہے، تو اس نے بھونکنا بند کر دیا۔ اب آپ اس کے مفہوم مخالف میں آ جائیں ذرا۔ آج ایسا دور ہے، واقعی ایسا دور آ گیا کہ انسان ہے اور وہ ولیوں کی صحبت، ان کی معرفت اور ساری کائنات کے انتظام کو وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ انسان ہو کے بھونک رہا ہے خلاف کبھی ولیوں کے، اور کرتے 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 وہ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے، بدتمیزی بے حرمتی کرتا ہوتا۔ ایک اور واقعہ سن لیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک کتا آتا تھا، یہ ساری چیز درج ہے عرفا کے کلام میں۔ ایک کتا آتا تھا آپ کی بارگاہ میں، اور وہ کتا بیٹھا رہتا تھا، دور سے تکتا رہتا تھا آپ کو ہمیشہ۔ ایک دن حضرت بایزید بستامی مستی میں تھے، آپ نے اس مستی میں اس کے اوپر شفقت فرما دی، دیکھ لی۔ عرفہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کتا جب واپس اپنے کتوں کی منڈلی میں گیا تو سارے کتے اس کے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا اب یہ نارمل نہیں رہا ہے، ولیوں کی نظر پڑ گئی ہے، اس کیس ولیوں کی نظر پڑ گئی ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا یہ معاملہ ہے کہ تفسیر میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو انسان کی شکل میں انہی ولیوں کے ساتھ جوڑ کے جنت